دینی برحق ہر اہم دینی یا دنیاوی معاملہ میں اول و آخر تحقیق پر یقین رکھتا ہے۔ صرف اسلامی نظریات ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب اور نظریات کے فلسفی بھی اسی موقف کے قائل ہیں۔ معروف فلسفی کنفیوشس کا کہنا ہے کہ اصل حقیقت نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے، ظاہری اور باطنی حقائق میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ناقابل دید و سماعت حقائق ہی دراصل سچے حقائق ہوتے ہیں۔ اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے مذہب اسلام اور کلمہ توحید کے پیروکاروں کو شدت پسند ثابت کرنے کے لیے سازشوں کا تسلسل جاری ہے۔ دینی برحق ماورائے عدالت سزاؤں کا شدید مخالف ہے۔ اسلام کسی فرد، بے قابو ہجوم یا کسی ریاستی ادارے کو قانون سے بالاتر سزا دینے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جب عوام الناس کا عدالتی عمل، تفتیشی نظام اور اداروں کی شفاف کارروائیوں سے اعتماد اٹھ جائے تو پھر کبھی ہجوم کے ہاتھوں چوروں اور ڈاکوؤں کو زندہ جلانے کے واقعات اور کہیں گستاخین قرآن و رسالت کو سخت ترین سزائیں یا حتیٰ کہ موت کے گھاٹ اتارنے جیسے افسوسناک واقعات رونما ہوتے ہیں، جن کے بعد لادینی قوتوں کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے کا تازہ واقعہ ولی خان یونیورسٹی مردان میں اس وقت پیش آیا جب طلبہ کے ایک جنونی ہجوم نے مشعل خان نامی ایک طالب علم کو گستاخی رسول قرار دے کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کسی عالم دین یا کسی مذہبی جماعت کی طرف سے اس کے قتل یا حتیٰ کہ زد و کوب تک کرنے کا کوئی فتویٰ صادر نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی مشعل خان کو قتل کرنے میں کسی مسجد یا مدرسے کے پڑے ہوئے راسخ العقیدہ لوگ شامل تھے۔ اس تعجب کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان حقائق کے باوجود لبرل مافیا کے گن گانے والے ہمارے میڈیا نے پھر بھی اسلام اور اسلام پسندوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انتہائی قابل غور ہے کہ جب بھی پاکستان میں کبھی بھارتی یا ایرانی دہشت گردی یا کسی مہان سیاسی کرپشن کے بارے اہم امور قوم اور میڈیا میں زیر بحث ہوتے ہیں تو کسی سازش کے تحت قوم کی توجہ ہٹانے اور پہلے سے منقسم رائے عامہ کو مزید تقسیم کرنے کے لیے ایسے افسوسناک ایشو کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ابھی حال ہی میں فوجی عدالت نے شاندار فیصلہ سناتے ہوئے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی پھانسی کا آرڈر جاری کیا تھا۔ اس کے ایک دو دن بعد بھارت و ایران کی کٹھ پتلی اور پاکستان میں دہشت گردوں کے ایک بڑے سرگنا عزیر بلوچ کو بھی اپنی تحویل میں لیا، جس پر میڈیا بھارت اور ایران کے چہروں کی بے نقابی پر بے حد بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ ایسی صورتحال میں مشعل خان کی افسوسناک موت ہمارے میڈیا کے لیے کسی سکون آور ریلیف سے کم نہ تھی، کیونکہ ہمارا میڈیا بخوبی جانتا ہے کہ کلبھوشن یادو اور عزیر بلوچ کی دہشت گردانہ کارروائی اور ان کے گھناؤنے اعترافات قوم کے سامنے لانے سے ان کا دانہ پانی یعنی بھارتی و ایرانی عشیرباد سے ملنے والی ایڈورٹائزنگ میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو مشعل خان کی موت کو لے کر میڈیا نے انتہائی قابل مذمت انداز میں اپنے توپوں کا رخ اسلام اور اسلام پسندوں کی جانب موڑ دی، جو کہ یقیناً افسوسناک ہے۔ افسوس کہ ہمارا میڈیا قوم کی توجہ بھارت اور ایران کی اینٹی پاکستان سرگرمیوں سے ہٹانے کی بھرپور کوشش میں دن رات مصروف عمل ہے۔ مشعل خان کا ماسکو میں ملحدانہ نظریات سے متاثر ہونے کی بھی خبریں گردش کرتی ہے، لیکن وہ اس کا ذاتی مسئلہ تھا جس کی بنا پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر اس کو قتل کرتے۔ لیکن بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشعل خان اس واقعے سے کچھ عرصہ قبل ایران کا دورہ کر کے آیا تھا۔ یقیناً یہ بات قابل تشویش ہے کہ پاکستان میں مذہبی اور لسانی دہشت گردی کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایران اور انڈیا کا کسی نہ کسی طرح سے عمل دخل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہے، لیکن کئی ایسے سوالات جنم لے رہے ہیں جن کا جواب تاحال کسی کے پاس نہیں ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق مشعل خان کی گستاخانہ حرکتوں سے یونیورسٹی انتظامیہ کو بہت پہلے آگاہ کیا گیا تھا۔ تحقیقات تک مشعل خان کو اپنے دو ساتھیوں سمیت یونیورسٹی سے خارج کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی سے نکالنے کے باوجود مشعل خان کو یونیورسٹی ہاسٹل میں کیوں پایا گیا؟ 18 اپریل کو یونیورسٹی نے تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنی تھی، لیکن اس رپورٹ سے قبل ہی اسے کیوں مار دیا گیا؟ ایسے کون سے اہم انکشافات تھے جن کی حساسیت کے حوالے سے مشعل خان نے یونیورسٹی انتظامیہ کو آگاہ کرنا تھا، لیکن ان سے قبل ہی اس کو قتل کیا گیا؟ ماسکو سے ڈگری حاصل کرنے والا اور بلغراد یونیورسٹی سے انجینئرنگ کرنے والا مشعل خان مردان یونیورسٹی میں جرنلزم کیوں پڑھ رہا تھا؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ لبرل مافیا ایسے واقعات کی آڑ میں توہینی رسالت کے قانون کی مخالفت کی فضا بنا رہے ہیں؟ یقیناً یہ ایسے سوالات ہیں جن کی بنا پر پاکستانی قوم کا ریاست اور خاص کر پاک عدلیہ سے پرزور مطالبہ ہے کہ اس جیسے واقعات کی مکمل تحقیقات کی جائے، تاکہ یہ راز بھی کھل جائے کہ ولی خان یونیورسٹی مردان میں رونما ہونے والے اس واقعے کے پس پردہ اصل حقائق کیا ہیں۔ گاندھی جی ایوارڈز لینے، ڈالروں اور بھارتی و ایرانی آشیرواد میں پروان چڑھنے والے کن اسلام دشمن، ملک دشمن عناصر نے اس کے یونیورسٹی میں داخلہ پر پابندی کے باوجود کن مقاصد کی تکمیل کے لیے اسے وہاں بلا کر اس بہیمانہ قتل کا ممکنہ طور پر خود ساختہ ڈرامہ عین اسی وقت رچایا کہ جب قوم بھارتی اور ایرانی دہشت گرد جاسوس کلبھوشن یادو اور ملک دشمن قوتوں کے کٹھ پتلی عزیر بلوچ جیسے انتہائی حساس معاملات پر فکری ہم آہنگی اور قومی و ملی اتحاد کی طرف گامزن تھی۔ وصال اردو، حق کا راہی